اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے ضمن میں راہ حق پر مشتمل یہ انجمن پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، جو بیشتر داستان کربلا پر مشتمل ہوگا۔ اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت قبلہ مولانا محمد عمران سیالوی نورانی دامت برکاتہ عالیہ، جن کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا موضوع ہے راہ حق، اور راہ حق سے ہم منسلک کر رہے ہیں داستان کربلا کو۔ حضرت میرا پہلا سوال ایک فکر ہوگا، ایک فکر سے ہم آغاز کرتے ہیں، ایک سوچ سے۔ جب مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے وہ ذی الحجہ ہوتا ہے، اور ذی الحجہ میں سنت ابراہیمی علیہ السلام یعنی کہ قربانی کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اسلامی کیلنڈر کا نیا سال، اس کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے، اور یہاں پر داستان کربلا، مطلب کہ اختتام بھی قربانی سے اور آغاز بھی قربانی سے۔ تو اس میں حضرت کیا اس کی کوئی اشارہ ہے اس میں؟ ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے، جی، کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی قربانی سے ہے، ہاں، اور اسلامی کیلنڈر کا اختتام بھی جی، قربانی پر ہے۔ جی، یوں تو آزمائش کی پہلی گھڑی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آزمائش کی آخری گھڑی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے ہمیں یہ پیغام اور میسیج یہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، اور انسان کی زندگی کی انتہا بھی قربانی پر ہے، یعنی پوری زندگی قربانی ہے، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے، رائے حق کے لیے انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، اور آپ اس بات پر راضی ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد ماجد یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو میری گردن حاضر ہے، اور اگر میری گردن جانے سے رب راضی ہو جاتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ پر لے گئے، لیکن اللہ پاک کو یہ منظور تھا کہ صرف آزمائش تھی، اور وہ چھری نہ چلی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی قربانی مقبول ہو گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا۔ لیکن دوسری طرف ذی الحج کی 10 تاریخ، محرم الحرام کی 10 تاریخ، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمعا اپنے اہل و عیال جاتے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، الغرض آپ کا سارا قبیلہ آپ کے ساتھ موجود ہے، پورا کنبہ ہے وہاں، پورا کنبہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور آپ جاتے ہیں اور اس مقام پر جا کر اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ تو یوں ہمیں میسیج اور پیغام یہ دیا کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے اور اسلام کی انتہا بھی قربانی سے۔ تو رائے حق کے جو متلاشی ہیں ان کی زندگی قربانی سے عبارت ہے، کیا بات ہے، اور انہیں کبھی قربانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بالکل ماشاء اللہ۔ حضرت گویا کہ زندگی کا آغاز بھی قربانی سے اور اختتام بھی قربانی سے۔ حضرت قبلہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 14 سینچری گزر گئی ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، مگر آج بھی واقعات کربلا کے اثرات، ان کے جو اثر ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو ایفیکٹس ہیں، امت مسلمہ کے جذبات و احساسات، ان کے فیلنگز
کی گہرائیوں میں آج بھی وہ تر و تازہ ہے، معجزن ہے، ایسا کیوں؟ اس کی اصل وجہ اور سبب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے محبت۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ ایک تاریخی داستان ہے، اور تاریخ کی حد تک ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بلا دیا جائے، اور وہ ہر زاویے سے ہر ٹائم ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے، لیکن ان کا اخلاص اور ان کی محبت، اور جب انسان دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کربلا کی اس داستان کو پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو جو لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ جی یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، وہاں بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر شہزادوں کی جنگ ہی ہوتی اور اگر مقصود یہ تھا کہ آپ کو بادشاہت درکار ہے، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ دینے کو وہ تیار تھے، سب کچھ مل سکتا تھا اور سب کچھ آپ کے پاس آسانی سے آ سکتا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے، اور کیا انداز اپنایا گیا، کیا کچھ کیا گیا۔ آج روح زمین میں ہر بندہ، ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی اولاد میں کسی کا نام حسن ہو جائے یا حسین ہو جائے، اور ان سے محبتوں کا اظہار ہو جائے، لیکن کبھی بھی کوئی اس تمنا اور اس خواہش کو ظاہر نہیں کرتا کہ اس کی اولاد میں کسی کا نام یزید ہو، اور نہ آج یزید کو جاننے والا، پہچاننے والا کوئی موجود نہیں ہے، اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اس کی اولاد کہاں ہے، کہاں رہنے والے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد کو، سارے اہل و عیال کو شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اولاد آگے چلی۔ آج روح زمین کے کونے کونے میں آپ کو سید زادے مل جائیں گے، جہاں جائیں گے آپ کو حسینی مل جائیں گے، لیکن یزیدی نہیں ملیں گے۔ تو یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص ہے اور آپ کی محبت ہے۔ کیا کہا کسی شاعر نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یقیناً مرگ یزید ہے۔ تو اصل میں یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب کربلا کا وہ خونی منظر ہمارے سامنے آتا ہے، جب وہ یاد تازہ ہوتی ہے، تو ہمارے دلوں میں وہ سارے واقعات، وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ کس طرح، کس انداز سے بے دردی کے ساتھ ان کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ان کو وہاں اس مقام پر شہید کیا گیا۔ تو یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے ان کی محبت کو نکال دیں، تا قیامت وہ لگے رہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں سے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دن بدن ان کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہے۔ بالکل، یا حسین کہنے والے بہت ہیں، بالکل ایسا ہی، اور رہیں گے تا قیامت انشاءاللہ، مگر یزید کا نام یہ لینے سب والا نہیں۔ حسین کا فیضان ہے، بالکل یقیناً۔ حضرت قبلہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پہلے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ایک ایسا دن آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ جب ان کا نواسہ میدان جنگ میں شہید ہوں گے، کیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اختیار تھا، اختیار ہے اور اختیار رہے گا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے نواسے کو بچا بھی سکتے تھے، جی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ نے سوال کیا کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا، پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے خاتون جنت بھی جانتی تھی، مولا کائنات بھی جانتے تھے، حضرت امام حسن بھی جانتے تھے، تمام صحابہ علیہم الرضوان اس بات کو جانتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی اس بات کو جانتے تھے، انہیں بھی اس چیز کا نالج تھا۔ اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنز المال کے اندر ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک سے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، تمہارے زیادہ دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قضاء مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو دل میں ارادہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ بدل دے، جو چاند کو ٹکڑے کر دیں، جو سورج کو واپس لے آئیں، پیڑ پودے بولنے لگے، پیڑ بولنے لگے۔ بالکل نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کی جو نبض ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بالیقین۔ لیکن نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ ایک اور مقام پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البدایہ و النہایہ کے اندر ہے کہ آپ کروٹ پر آرام فرما رہے تھے، آپ کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور ایک مٹی دی اور فرمایا کہ یہ جب لال ہو جائے، ریڈ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اس دن آپ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ما کان و ما یکون، کہ اللہ پاک نے جو ہونے والا ہے اور جو ہوگا سب کچھ آپ کو بتا دیا، علم غیب عطا فرمایا۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ ضرور ایسا کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک مقام پر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیسائیوں کا اس کے ساتھ آپ مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس بات پر ان کے درمیان مناظرہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مناظرہ کیا۔ جب اس سے بات نہ چلی تو وہ مباہلے پر آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا نحن ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم بھی اپنے لوگوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، مردوں کو، بچوں کو، اور سب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے حضرت امام حسن، امام حسین، مولا کائنات اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر گئے اور کہا کہ آ جاؤ مباہلے کے لیے۔ اب میں اس کی وضاحت میں تو نہیں جانا چاہتا، ٹائم کم ہے۔ اب جب مباہلہ ہوا، مباہلے کے لیے جمع ہوئے، تو اس گروپ میں سے جو ان کا بڑا تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم ان سے مباہلے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا اور یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، یہ جو پاکیزہ لوگ ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے اور ان لوگوں نے آمین کہہ دیا، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں گے تو رب رد نہیں کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایسی کوئی دعا نہیں فرمائی، اور یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس مقام پر، اس موقع پر میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، کہ جب آپ کے سامنے کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کریں گے، تو آپ یہی دعا فرماتے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو صبر عطا فرمانا۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ پاک کی رضا پر راضی ہو گئے، اس لیے کہ دنیا کا بھی رول یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہے۔ تو امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ دنیا ہے، اس میں امتحان ہو جائے گا، اور اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مجھے آخرت میں بڑا مقام عطا فرمائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہیں
کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود اپنے لیے ان چیزوں کو اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے، اور ہمیں بھی یہ پیغام دیا اپنے آپ کو مت دیکھو کہ تمہارے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اگر تھوڑا ہے تو بھی اس کا شکر ادا کرو، اگر زیادہ ہے تو بھی اس کا شکر ادا کرو کہ اے مالک و مولا تو نے عطا کیا ہے تو تیرا شکر ہے۔ ہمیں یہ پیغام دیا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ ہر حالت میں ہر بات پر ہمیشہ اور ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی رضامندی سب سے ضروری ہے۔ بالکل۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے راہ حق، اور اس پر محو گفتگو ہیں حضرت قبلہ حضرت مولانا عمران سیالوی دامت برکاتہم علیہ۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ، عام طور پر یہ قدرتی بات ہے، فطری بات ہے، نیچرل بات ہے کہ البتہ جنریشن جسے ہم کہتے ہیں نسل جو ہے پوتے سے چلتی ہے، یعنی بیٹے سے وہ پوتے چلتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے فیملی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی نسل ان کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادے امام حسین اور امام حسن سے چل رہے ہیں، حسنین کریمین سے۔ تو ایسا کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ اگر آپ کے بعد آپ کے بیٹے ہوتے تو یقیناً نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا تھا۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گود مبارک میں حضرت امام حسن یا حسین اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو لے کر بیٹھے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لو جس کو آپ کا دل چاہتا ہے، اگر آپ نواسے کو اختیار کرنا چاہیں اس کو اختیار کر لیں، اگر بیٹے کو اختیار کرنا چاہیں تو آپ بیٹے کو اختیار کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر بیٹا چلا جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اللہ اکبر، اور اگر نواسا جائے گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسنین کریمین کا انتخاب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں ہے، اور میری اولاد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سب لوگوں کے نسب اور حسب ختم کر دے گا، لیکن میرا نسب اور میرا حسب اس ٹائم پر بھی باقی رہے گا۔ فرمایا کہ ہر ماں اپنی اولاد کو اپنے اہل و عیال کی، اپنے عصبہ کی طرف منسوب کرتی ہے، اور حسنین کریمین کا عصبہ اور ولی میں ہوں۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو بذات خود اپنی اولاد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، انا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہے، اور ہمیں ہر طرح ہر انداز سے ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ بالیقین حضرت قبلہ، پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ دو آخری سوالات ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبھی سہولتیں میسر تھیں، دنیا کے تمام تر فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کے قدموں میں تھی، دنیا کا عیش و آرام سب کچھ تھا، مگر آپ نے سچائی اور حق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کیا یہ جذبہ آج بھی اہل ایمان کے درمیان موجود ہے؟ آپ نے سوال کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو چھوڑ دیا اور آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں اور تمام چیزیں ایک طرف رکھی جائیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس جگہ کو چھوڑا جس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ بڑے ہوئے،
جہاں آپ نے اپنے نانا کو دیکھا، اپنے نانا کی گود میں بیٹھے، جہاں آپ اپنے نانا کے ممبر رسول پر بیٹھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے اور جناب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود مبارک میں ہوتے، تو یہ ساری چیزیں آپ سین حرم کو یاد کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آخری لمحہ آیا اور سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے اللہ اکبر، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے شہر کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، ہم مسلمان ہیں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کعبے کی پہلی نظر اور مدینۃ الرسول کی آخری نظر سب سے مشکل ہوتی ہے کہ انسان اگر وہاں چاہے اور جا کر کچھ دن رہتا ہے، اس کے بعد وہاں سے آنے کو جی نہیں چاہتا، وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوں، مجھے اس شہر میں موت آ جائے اور میرا مدفن جنت البقیع بن جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شہر کو اسلام کی خاطر چھوڑ رہے ہیں، رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے شہر کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے دین کی خاطر آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، آپ کے سامنے دو راستے تھے، عزیمت اور رخصت۔ عزیمت مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں، اور رخصت ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں، اختیار کر لو۔ لیکن آپ نے اپنے لیے عزیمت کو اختیار کیا، اپنے لیے عزیمت کا انتخاب فرمایا۔ آپ چلے گئے کوفہ، کس طرح کس انداز سے کوفہ والوں نے آپ کو بلایا، اور آپ جب تشریف لے کر گئے، آپ نے ہر طرح ہر انداز سے اتمام حجت ان پر قائم کیا کہ میں خود نہیں آیا، میں آپ کے بلانے پر آیا ہوں۔ جبکہ آپ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے آپ نہ جائیں، آپ کی ہر قسم کی ہر آسائش، ہر چیز کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا جانا ضروری ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو روز قیامت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم نے تو بلایا تھا، یہ خود نہیں آئے، ہم نے بلایا تھا، یہ خود نہیں آئے۔ تو آپ تشریف لے گئے، کوفہ والوں نے دنیا کو دیکھا، دنیاوی مال کو دیکھا، دنیاوی آسائش کو دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں گی، اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، انہوں نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کہ آپ تنے تنہا اس میدان میں لڑ رہے ہیں، کس انداز سے کہ کسی شاعر نے، حفیظ جلندری نے کیا خوب کہا، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چیدہ ہوا، کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، اڑا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ تو حفیظ جلندری نے بہت پیارے انداز سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جب اتمام حجت قائم کر لیا، جنگ کا آغاز ہو گیا، اس جنگ کے آغاز کے بعد جب اختتام ہو رہا ہے، آج دنیا میں ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں رہنے والے لوگوں دیکھ لو، یہ دنیا عارضی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، کہ میرے سامنے ایک ظالم، ایک جابر اور ایک زانی بادشاہ ہے، اور وہ اپنی بادشاہت کو مجھ پر مسلط کرنا چاہتا ہے، دیکھ لو اس کی بادشاہت کو بھی تسلیم نہیں کیا، وجاء الحق وزہق الباطل، حق کو تسلیم کیا ہے، باطل کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک پیغام تمہارے لیے یہ ہے کہ مجھے شہید کیا جا رہا ہے، میں آخری مقام پر ہوں، کہ مجھے گھوڑے سے نیچے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دیکھ لو کہ پھر بھی میں اپنی نماز کو نہیں چھوڑ رہا، میں پھر بھی ان سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے زندگی کے آخری 2 سجدے ادا کرنے دو، اور سجدے کی حالت میں چلا جاؤں تو میری گردن کاٹ لینا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ آج ہم دنیاوی اسباب کی خاطر، دنیاوی معاملات کی خاطر، ہم اس مادی دنیا کی خاطر اپنی نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عبادت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، تلاوت قرآن بعد میں کر لیں گے، دیگر تمام کام بعد میں کر لیں گے، پہلے اپنا کام ضروری ہے۔ جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک شہزادے ہیں،
انہوں نے اپنی ہر چیز کو اسلام کے لیے قربان کیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ دین کو آگے رکھو، اپنے معاملات کو پیچھے رکھو۔ جو ہمارے مین آئیڈیل ہیں، جن کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے اور دیگر صحابہ علیہم الرضوان کی ذات مبارکہ ہے، تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کو پس پش ڈال دیا ہے اور دیگر لوگوں کو اپنا ہیرو مان لیا ہے، اپنا آئیڈیل مان لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی برباد ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات سیدھے کرے۔ آخری سوال میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس سے منسلک عبادات، جو خاص عبادات ہیں، مختصراً آپ ذرا روشنی ڈالیے اس میں۔ یوم عاشورہ کی فضیلت تو بہت ساری ہیں۔ یوم عاشورہ کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے۔ اور تمام لوگ جانتے ہوں گے ابتداء اسلام میں عاشورہ کا روزہ ہم پر فرض تھا، اور بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو ہمیں عاشورہ میں روزے رکھنے چاہیے اور خاص اہتمام کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر۔ ہم حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے نام سے ایک نیاز یا ایک چھوٹا سا، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں مورشین زبان میں ختم، منا لیں اپنے گھر کی فیملی میں، اور کچھ بنا لیں، تیار کر لیں، اور ان سب لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، تاکہ ہمارے گھروں کا ایک ماحول بھی بنے۔ ہمیں پتہ لگے، ہماری اولادوں کے اندر یہ میسج جائے کہ جو ہے وہ ختم منانے کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خود ایک ٹیبل پر بیٹھیں یا نیچے بیٹھیں اور دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب سے، ان کی وجہ سے آپ کے لیے بھی آسانی کرے گا اور آپ کی اولاد کے لیے بھی آسانی کرے گا۔ جب آپ چلے جائیں گے تو وہ بھی، جو آپ کی اولاد باقی ہے، جو آپ کے اہل و عیال ہیں، اسی طرح آپ کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں گے۔ اور یہ عاشورہ کے دن ہمیں خاص کرنا چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہو سکے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں شربت بنا کے لوگوں میں تقسیم کر دیں، کچھ کھانا حسب استطاعت۔ اگر توفیق نہیں ہے تو کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ اس طرح بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا تو ان کی بارگاہ مقبول نہیں ہوگا، تو انہیں اس چیز سے کوئی سروکار، کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا جیسے مناسب اور بہتر لگتا ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ حضرت قبلہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ یقیناً واقعات کربلا ہمارے لیے بہت یقیناً درس کا سبب ہے، اور اس میں بہت کچھ ہمیں اخذ ہوتا ہے، ہم نکالتے ہیں، ہمیں سبق ملتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ راہ حق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے، گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولانا عمران سیالوی صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے تو کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ راہ حق، امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا ہوگا اور اس سے آپ نے استفادہ بھی کیا ہوگا۔ اس شعر کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ شہیدان کربلا کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان کربلا کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تاحیات امام حسین، امام حسن، شہیدان کربلا کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین حسین مولا مولا، حسین حسین مولا، حسین حسین مولا مولا، حسین حسین مولا، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین دی پناہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین دی پناہ، حسین دی پناہ۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔
زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، رات سے دن جو یہ نکلتا ہے، مسکرانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین دین ہے، حسین دی پناہ، حسین اگ رہا ہے جو باد کر وہ بلا، اگ رہا ہے جو باد کر وہ بلا، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، ہر
ہر زمانہ